الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یاسین والقرآن الحکیم. صدق اللہ العظیم. محترم دوست و بزرگ، دو تین مجلس سے کلام مجید کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی. ابھی کچھ ذہن میں ہے عظمت کے بارے میں. رات کو میں نے بیان کیا تھا، ادھوری بات تھی. وہ آخری جو بات تھی، میں نے کہا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، کلام مجید کی عظمت کے بارے میں. امام غزالی فرماتے ہیں لوح محفوظ میں کلام مجید کا ایک حرف کوہ قاف کے برابر ہے. کاکیشیا ایک جگہ ہے، اس کے شمال نارتھ میں پہاڑ ہے، بڑے بڑے پہاڑ دنیا میں، اس سے بڑا پہاڑ کہیں نہیں. تو ایک ایک حرف اتنا وزنی ہے. امام غزالی ابن عربی کے حوالے سے کتنا عظیم ہوگا. فرماتے ہیں فرشتے بھی نہیں اٹھا سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا. اس سے آپ اندازہ لگا رہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی قوت دی ہوگی. یہ ایک روحانی قوت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ نہیں اٹھا سکے، زمین اور آسمان نہیں اٹھا سکے. آپ کے واسطے سے انسانوں نے اٹھا لیا، بچوں نے اٹھا لیا. پورے کلام مجید سینے میں محفوظ کر دیا. چھوٹا سا بچہ ہے، 5-10 سال کا، پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا آسانی کے ساتھ. یاد رکھنا، یہ بچے کا کمال نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں. سورج کی روشنی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھوڑی دیر کے لیے. اتنی تیز روشنی ہے، جلال ہے سورج کے اندر. ہماری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے. اگر جو لکھا ہے اس کے بارے میں کہ آنکھوں کو نقصان ہے، لیکن ذہن تیز ہوتا ہے. اور چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہے، اس میں آنکھوں کو فائدہ ہے لیکن ذہن کو نقصان ہے. الٹا ہے، وہاں آنکھوں کو نقصان، ذہن کو فائدہ. یا آنکھوں کو فائدہ، ذہن کو نقصان.
چاند کی روشنی، اس لیے کسی کو دیکھا ہی نہیں، نہ چاند کو دیکھے، بس تھوڑی دیر دیکھ لیا ہم نے. لیکن اصول قاعدہ ہے، نور القمر مستفاد من نور الشمس. چاند کی جو روشنی ہے سورج سے ہے، سورج سے لی ہے. تفسیروں میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ چاند کی روشنی بھی پہلے سورج جیسی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا پر مار دو چاند کی روشنی میں، تاکہ اس کی روشنی مدھم پر جاوے، دم ہو جاوے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا چاند میں پرچھائیاں ہیں، غور سے دیکھنا، تھوڑی سیاہی نظر آتی ہے. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو پر مارا تھا اس کا اثر ہے، روشنی کو مٹا دیا. بہت زیادہ چمکتی تھی اس کی روشنی. تو چاند کی جو روشنی ہے سورج سے لی ہے. سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن چاند نے اس کو لی. اب چاند کو ہم دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، بچہ بھی دیکھ سکتا ہے. سورج جلال والا ہے، چاند جمال والا ہے. جمال والے کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جلال والے کو نہیں دیکھ سکتے. تو اسی طرح یہ کلام مجید جلال والے کا تھا، کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو اٹھا سکے. ایک ایک ہر فرشتہ نہیں اٹھا سکتا، اتنا وزنی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمال والے، تو جلال والے کلام کو جمال والے نے اٹھا لیا. اب آپ کے واسطے سے بچوں نے بھی اٹھا لیا. چاند کو نہیں دیکھ سکتے ہم، سورج کو نہیں دیکھ سکتے. چاند نے روشنی لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام مجید کو اللہ سے لیا، واسطہ ہو گیا بیچ میں. اس واسطے سے جس طرح چاند کو بچہ بچہ دیکھ سکتا ہے، تو اس کلام مجید جمال والے کے واسطے سے بچہ بچہ اپنے سینے میں اٹھا سکتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا اس کلام مجید کو اٹھانے کے لیے. آج ہم آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، بے تکلف پڑھ لیتے ہیں. آپ کا احسان ہے. ورنہ تھوڑا سا بھی اگر ٹکڑا کلام مجید کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اتنا بوجھ پڑتا تھا، اونٹنی بھی برداشت نہیں کر سکتی، بیٹھ جاتی ہے. تو آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا بتاؤ؟ پورے کلام مجید کو اٹھایا تھوڑا تھوڑا کر کے. کتنی قوت کی ضرورت پڑی ہوگی. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کلام مجید کی عظمت، کتنا اونچا کلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا لیا. قوت بھی ایسی تھی. محدثین فرماتے ہیں حدیث کی روشنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنتی 40 مردوں کی قوت عطا فرمائی، اور اس کا مطلب کیا؟ محدثین نے فرمایا جنتی ایک مرد کی قوت دنیا کے 100 نوجوانوں کی قوت کے برابر ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں 100 نوجوانوں کی قوت عطا فرمائے گا. تب تو جنت کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ آج کل جو ہماری نوجوانی ہے، 1 روٹی 2 روٹی کھائی پیٹ بھر گیا،
ایک کیلے میں، ایک کپ چائے میں پیٹ بھر گیا. اور وہاں تو سیب اتنا بڑا ہوگا، کیلا اتنا بڑا ہوگا، کھانا اتنا زیادہ مقدار میں ہوگا کہ آج کل کا ہمارا بدن، ہمارا پیٹ برداشت نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ایسی قوت بھی چاہیے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جنتی آدم علیہ السلام جیسا ہوگا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کتنے بڑے تھے؟ 60 گز یعنی 90 فیٹ. آج کل بہت اونچا اگر کوئی آدمی ہے تو 9 یا 10 فیٹ کا، 11-12 فیٹ کا بہت اونچا اگر ہے، ورنہ عام طور پر 6-7 فیٹ بس. لیکن جنت میں 90 فیٹ کے ہوں گے انشاءاللہ ہم. اور چوڑے کتنے؟ 10.5 فیٹ. حدیث میں ہے یہ بات. اور عورتیں بھی اتنی بڑی ہوگی. ہم کہ اتنا لمبا آدمی کوئی تعجب نہیں ہوگا. سب ایسے ہوں گے، سب برابر جب ہوں گے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. پیٹ بھی اتنا بڑا ہوگا، گنبد جیسا. پوری گائے پیٹ میں آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے، ایک لقمہ سمجھا جائے گا پوری گائے. اور آج کل تو 2-3 اگر بڑے گوشت کے ٹکڑے کھا لیے پیٹ بھر گیا. ایسا نہیں ہوتا وہاں. اور فوراً کھاتے ہی ہضم. ایک ڈکر آئی، پسینہ آیا، کھانا ہضم. تو آپ اندازہ لگا ایک نوجوان کی یہ طاقت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا میں 40 جنتی نوجوانوں کی قوت عطا فرمائی. اور ایک نوجوان کی طاقت 100 آدمیوں کے برابر، تو 40 کی 4000 نوجوانوں کے برابر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی، قوت تھی. قربان جائیے واقعیتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اپنے نفس پر کتنا کنٹرول ہوگا. نوجوانی کے عالم میں جن کو اتنی زیادہ طاقت دی کہ ان کے ساتھ نکاح کیا، ایک بیوہ کے ساتھ جنہوں نے 2 مرتبہ پہلے نکاح کر چکی تھی، وہ ان کی اولاد بھی تھی اور ان کی عمر 40 سال کی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے 25 سال کی تھی. نوجوانی کا عالم. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالکل بے جا ہے. یہ دشمنی میں، عداوت میں اعتراض کرتے ہیں، حسد کے اندر اعتراض کرتے ہیں. ورنہ اگر جو نفسانیت کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہوتا تو نوجوانی میں کماری لڑکیاں بہت ملتی تھی. وہ جتنے اگر نکاح کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا. اور جب تک حضرت خدیجہ باقی تھی اپنی زندگی میں، وہاں تک دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا. 65 سال کی عمر کی حضرت خدیجہ کی. اس کے بعد انتقال ہوا. وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا. 50 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی. اور قوت کیسی تھی؟ 4000 آدمیوں کی. یہ قوت دی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو. کیوں؟ کلام مجید کو اٹھا سکے. یہ روحانی بوجھ ہوتا ہے، یاد رکھنا. ہم نہیں بعض مرتبہ کہتے ہیں مجھے بہت فکر ہے، بہت بوجھ ہے میرے ذہن میں. ایک مرتبہ میں مختصر بات سنا. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے، ایک جگہ بادشاہ اخیری عمر تھی، اخیری گھڑی تھی. تو لوگوں نے یوں کہا، بادشاہ سلامت سے، کہ آپ ذرا کسی کو اپنا نائب بنا دو اپنی زندگی میں، آپ کی جگہ پر، تاکہ کوئی جھگڑا نہ رہے آپ کے بعد. تو بادشاہ نے یہ کہا، ایک کام کرو، کل صبح میں جو بھی پہلا آدمی شہر میں داخل ہو اس کو بنا کر. اس کا نصیب اللہ کا کرنا یہ ہوا، صبح میں دروازہ کھولا، ایک بوڑھا آیا، مسافر تھا، سامان لے کر اندر داخل. فوراً پکڑ لیا. کہ مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ کہ نہیں، آپ کو بادشاہ بلا رہے. ان کو پتا بھی نہیں تھا. یا اللہ، کیا اللہ کا نظام ہے. ایک مسافر تھا، غریب قسم کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بدل دی، اس کا نصیبہ بدل دیا. آج ابھی تک غریب تھا اور دوپہر میں بادشاہ ہو گیا.
وہاں لے گئے گدی پر اور ان سے یوں کہا کہ بادشاہ کی نصیحت ہے، بادشاہ نے یہ وصیت کی تھی جو پہلے داخل ہو اس کو بادشاہ بنا دیا، تب آپ ہمارے بادشاہ۔ مجبوراً بننا پڑا، کرسی پر بٹھایا، اب وہ سوچ رہا ہے میں کیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجلس ختم ہو گئی، اب اٹھا نہیں جاتا کرسی پر۔ لوگوں نے کہا ابھی تو آپ تنہا چلتے تھے، کسی کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور ابھی آپ سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ کیا کہا معلوم؟ میرے اوپر بوجھ آ گیا ہے، پوری حکومت کا بوجھ، میں کیسے چلاؤں گا؟ مجھے امت کی فکر ہے، رعیت کی فکر ہے، مجھے پبلک کی فکر ہے، یہ فکر آ گئی۔ اب مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، سہارا چاہیے، دو آدمیوں کے سہارے سے آہستہ آہستہ چلے۔ کیا عجیب نتیجہ نکالا علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ ہے باطنی بوجھ، یہ ہے روحانی بوجھ۔ جب ذہن میں آ جاتا ہے، دماغ میں آ جاتا ہے تو بڑا پہلوان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں، تھوڑی دیر میں اکیلا چلتا تھا، بے فکر چلتا تھا، بے تکلف چلتا تھا، بے سہارا چلتا تھا، لیکن بوجھ آ گیا باطنی روحانی دماغ کے اوپر کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، میں کیسے چلاؤں گا اس نظام کو۔ کتنا بوجھ ہوگا کہ چلنا دشوار ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ساری کائنات کا بوجھ تھا۔ سردار دو جہاں، سرکار دو جہاں، آپ اندازہ لگاؤ سب کا بوجھ، اور قیامت تک جو امت آنے والی ہے سب کا بوجھ، سب کی فکر۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کیسی تھی، کلام مجید کو اٹھا لیا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ آپ کی طاقت کو اور کلام مجید کی عظمت کو۔ اصل میں یہ سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہے، پڑوس میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ان کو بلاتے ہیں، نوجوان صحابی تھے، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ان کو جب بلاتے تھے پھر بعد میں لکھوا لیتے تھے۔ حضرت زید فرماتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک میری پنڈلی اور ران پر تھا، تو اتنے میں وحی نازل ہوئی۔ یہ بے تکلفی کی علامت ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بے تکلف رکھتے تھے۔ تکلف نہیں تھا کہ جس کے بنا پر وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اتنا تھا کسی کی مجال نہیں کہ آپ کو دیکھ سکے، آپ کے پاس کوئی بیٹھ سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بے تکلف کرنے کے لیے کہیں مرعوب نہ ہو جاتے، اس لیے ان کو اس طرح بے تکلف رہتے رہے، اس لیے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے رہے، مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مزاح نہ فرماتے صحابہ صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بول ہی نہیں سکتے تھے، کسی کی ہمت نہیں۔ بڑے صحابہ تو یوں فرماتے ہیں ہم نے کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیوں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا جلال ایسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایسا تھا، دشمن کی تو مجال نہیں کہ آپ کو آنکھیں بھر کے دیکھ سکے، اتنا رعب تھا۔ ایک مہینے کی مسافت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما لیتے کسی جگہ کا، اور وہ جگہ ایک مہینے کی مسافت پر ہے، تو وہاں کے دشمن کانپتے تھے کہ کیا ہوگا، محمد آ رہے ہیں۔ ایسا رعب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ بے تکلف، کیونکہ بار بار بلانے کا تھا، بار بار ان سے کام لینا تھا، کاتب وحی تھے، وہ وہی لکھتے تھے، تو اللہ کے رسول بے تکلف ان کے ساتھ بیٹھ جاتے رہے، کبھی پیر پر پیر رکھ دیا۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ بے تکلفی کی علامت ہے۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی تو اتنا بوجھ تھا آپ کے اوپر، اور آپ کے قدم مبارک، ران مبارک کے نیچے میری پنڈلی، میرا پیر تھا، تو اتنا بوجھ محسوس ہوا، ایسا لگتا تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، برداشت نہیں کر سکا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو کیسے برداشت کرتے ہوں گے،
اور ایک مرتبہ وہی کوئی ہزاروں مرتبہ، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 10,000 مرتبہ لکھا ہے. معجزات بھی اتنے، ہر آیت معجزہ ہے. دیکھو یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کلام مجید کی عظمت، ایک ایک آیت معجزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا، برداشت کر لیا، اور کیسا معجزہ ہے اللہ. 20 منٹ ہو گئے، اب اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے. تو کلام مجید کی عظمت پیدا کرے، اللہ کا احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان فرما دیا. تو کتنا آسانی کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں. اگر کوئی آدمی 5 پارے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، ورنہ ایک ایک آیت اتنی بوجھل تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آیت نازل ہوتی تھی وہاں کی کڑی ٹھنڈی میں، مدینہ پاک کی، ایسے وقت میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ ٹپکتا تھا. کتنا بوجھ ہوگا، کوئی آسان نہیں ہے. دین کی بات پہنچانا، علمی باتیں پہنچانا، قرآن حدیث کو سمجھانا، یہ بھی آسان نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھنا میں آسانی کے ساتھ بول رہا ہوں، بڑا بوجھ پڑتا ہے، بڑی ایک فکر ہے اللہ کی طرف سے. یہ تو اللہ آسان فرماتا ہے، ورنہ آپ نہیں دیکھتے. معاف فرمانا، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ سے کہا جائے 5 منٹ کرو تو بولو، پسینہ چھوٹ جائے گا، بولا نہیں جاتا، زبان بند ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں. مسلح یہ کوئی معمولی چیز ہے، بہت ذمہ داری کی چیز ہے. کتنوں سے تو برداشت نہیں ہوتا، پیر کانپ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ بوجھ ہے اندرونی، یہ بوجھ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑا بوجھ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اتنا عظیم قرآن ہمارے پاس آیا ہے، آسان فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم اس آسانی کا فائدہ اٹھائیں. آسانی کا فائدہ اصل میں مجھے یہی کہنا ہے آخر میں. تو ابھی تو میں عظمت بیان کر رہا ہوں کلام مجید کی، اصل تو یہ ہے خوب تلاوت کریں، اس کی قدر کر لیں، نا قدری سے بچیں. انشاءاللہ العزیز اس میں ہمارا فائدہ ہے. کتنا فائدہ ہوگا معلوم؟ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اگر گھروں کو وسیع بنانا ہے، وسیع کا مطلب کیا؟ ایسا نہیں کہ 10 فٹ کا ہے تو 20 فٹ کا ہو جائے نہ، 10 فٹ کا مکان آپ کے لیے خوشی کا باعث بن جائے، اتنا وسعت والا بن جائے، آپ کو گھر میں سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، گھر میں ہمارا دل لگے، گھر میں جنت کا سکون ہو، جنت کا نمونہ ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو. اس کو بولتے وسیع ہونا. بعض مرتبہ آج کل ہمارے گھروں میں بڑے بڑے محلات جیسے ہیں، لیکن گھر میں جگڑے ایسے ہیں کہ قدم رکھتے ہی آدمی ڈرتا ہے کہ کیا ہوگا، میں جا رہا ہوں. جلدی سے وہ گھر سے نکلنے کی فکر کرتا ہے کہ کب میں نکل جاؤں گھر میں سے، اتنا اچھا مکان ہے. یا گھر میں جاتا ہے سکون نہیں ملتا، بے چین پریشانی ہے، تو باہر جا کے اس کو سکون ملتا ہے دوستوں کے ساتھ، ہوٹلوں کے اندر، سفر کے اندر. گھر میں سکون نہیں ملتا. تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ گھر کے تنگ ہونے کی علامت ہے. اور گھر وسیع جب ہوتا ہے نا، دل نہیں لگتا باہر کسی کو، کہ جلدی سے میں باہر ہوں تو کام نمٹا کہ جلدی سے میں گھر پہنچوں. یہ ہے گھر کا وسیع ہونا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کلام مجید کی تلاوت کرتا ہے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اس کے لیے وسیع فرما دیتا ہے، اور اس میں فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور فرشتے آ جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ کتنے معصوم فرشتے ہیں، تو ان کی کتنی برکتیں ہوتی، کتنی رحمتیں ہوتی، کتنی برکتیں اللہ نازل فرمائے گا فرشتوں کی بنا پر. ایک اللہ کا ولی آ جاتا ہے، حالانکہ اس کے تو گناہ بھی ہوتے ہیں، فرشتے کا تو گناہ بھی نہیں ہوتا، تو ایک اللہ کا ولی جب آ جاتا ہے، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، ہم کتنی برکت محسوس کرتے ہیں، کتنی نورانیت روحانیت محسوس کرتے ہیں. تو فرشتہ آ جائے تو کیسی نورانیت ہوگی. تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس گھر میں، اور خیر کثیر کو نازل فرماتا ہے. خیر کثیر پھر کبھی میں سمجھاؤں گا خیر کثیر کسے کہتے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. میں سمجھاؤں گا خیر کثیر. ایک بات صرف سمجھا دوں، خیر کثیر کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا کی دولت خیر کثیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
خیر کثیر جس کو مل گیا حکمت. تو اللہ فرماتے ہیں جس گھر میں کلام مجید کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خیر کثیر کو نازل فرماتا ہے، اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی فرشتوں کے بجائے شیطان اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور شیطان تو منحوس ہے. نحوست ہی نحوست، جھگڑے ہی جھگڑے ہوں گے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوگی، نہیں روزی میں برکت، آپس میں لڑائی جھگڑے، اولاد بھی نافرمان ہوگی، آپ کو سکون نہیں ملے گا جہاں شیطان ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں شیطان ہوتا تھا وہ مجلس چھوڑ دیتے تھے کہ نحوست آ چکی، اب تو بے برکتی آ چکی، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا قہر نازل ہوگا. تو جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی شیطان آتا ہے. اور آگے فرمایا وہ گھر وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو جاتا ہے، اور خیر کثیر کے بجائے شر نازل ہوتا ہے، برائی. یہ تلاوت کا فائدہ ہے. تو کلام مجید کی عظمت کیوں میں بیان کرتا ہوں؟ تاکہ یہاں بھی تلاوت ہو، گھروں میں بھی تلاوت زندہ ہو. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے ہمارا بھی رحمت فرما دیں گے، دنیا کا مقصد بھی ہم پورا کر لیں گے، اور آخرت تو ہے ہی، اللہ راضی ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے کلام مجید کی تلاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام مجید کی تلاوت سے جتنا خوش ہوتا ہے اتنا کسی ذکر سے خوش نہیں ہوتا. اتنا محبوب یہ کلام ہے، اور یہ عجیب معجزہ ہے. انشاءاللہ پھر میں سمجھاؤں گا کیسا معجزہ ہے. اللہ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے دل میں اس کی عظمت پیدا فرمائے کلام مجید کی، اور سینے سے تھامنے کی، دل سے وابستہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خوب تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ مجھے اصل بات تو یہی سمجھانی ہے کہ بس ہم کلام مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. صرف رمضان مبارک میں نہیں، پوری زندگی پورا سال پابندی کے ساتھ جب تک ہم تلاوت نہ کر لیں وہاں تک دنیا کا کام ہم نہ شروع کریں. سورہ یاسین صبح میں جب تک نہ پڑھ لیں کام نہ شروع کریں، تھوڑی تلاوت نہ کر لیں کام نہ شروع کریں. بس یہ مجھے بٹھانا ہے اصل میں. یہ جو اگر آپ کے دل میں میرے دل میں بیٹھ گیا تو انشاءاللہ العزیز یہ میرا بولنا، یہ بیان کرنا، یہ مجلس سے کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.